رشتہ داریوں کا اعتبار کیا جائے، خلیفہ اول افضل بشر بعد از انبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رشتہ داری کی بات ہے نا، تو رشتہ داری کی اگر بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کا حضور سے کیا رشتہ تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے سسر ہیں، تو کیا سسر کا رشتہ کم ہوتا ہے؟ یا سسر بندہ شادیاں جو کرتا ہے وہ دشمنوں کی بیٹیوں سے کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوئے حضور کے سسر اور سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی ہے، تو باپ کا سسر بیٹی کے لیے وہ کیا بنتا ہے؟ باپ کا سسر بیٹی کا نانا بنتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اگرچہ سیدہ فاطمہ سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہیں، لیکن والد کی طرف سے دیکھا جائے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک درجے میں ماں، یعنی کہ ان کے والد محترم کی اہلیہ تو ہیں، تو یہ بھی ماں ہی ہوتی ہے ایک درجے کی۔ تو اس اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ کے نانا بنے، سیدنا ابو بکر صدیق حسنین کریمین کے پرنانا بنے۔ یہ رشتہ داری سیدنا ابو بکر صدیق کی بات اگر کی جائے کہ اہل بیت کے ساتھ یہ رشتے شروع میں تھے یا بعد میں بھی رہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دیے 3 بیٹے، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام محمد۔ عبداللہ بچپن میں انتقال کر گئے، پیچھے رہ گئے 2، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبد الرحمن۔ دونوں کی ہوئی شادی، محمد کو اللہ نے دیا بیٹا، عبد الرحمن کو اللہ نے دی بیٹی۔ بیٹے کا نام محمد نے رکھا قاسم، عبد الرحمن نے بیٹی کا نام رکھا اسما۔ انہوں نے دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کیا، یعنی چچا کی بیٹی سے قاسم کا نکاح ہوا اسما سے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق کا پوتا ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق کی پوتی ہے۔ ان دونوں کے عقد سے ایک بچی پیدا ہوئی، نام رکھا ام فروا۔ اس ام فروا کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کون ہیں جی؟ امام محمد باقر۔ تو محمد باقر کون ہوئے؟ حضرت حسین کے پوتے، علی کے پڑپوتے۔ ابو بکر کی صدیق کی پڑپوتی بھی ہے، پر نواسی بھی ہے، اس کا نکاح ہوا ہے حضرت علی کے پڑپوتے سے، محمد باقر سے، جس سے بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا جعفر، لقب ہوا صادق۔ جعفر صادق جسے دنیا یاد کرتی ہے امام جعفر صادق کے نام سے، یہ پیدا ہوئے۔ باپ کا نام جعفر صادق، باپ کا نام محمد باقر، باپ اس کے دادا کا نام حسین، پردادا کا نام علی، ماں کا نام ام فروا، اور نانا کا نام قاسم ہے، اور نانی کا نام اسما ہے، اور نانی کے باپ کا نام عبد الرحمن، اور نانا کے باپ کا نام یعنی پرنانا کا نام جو ہے وہ محمد، اور ان دونوں کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق یہ فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے، اس لیے کہ میرے ننیحال کی طرف سے بھی، اور یعنی کہ ماں کے ننیحال کی طرف سے بھی اور ماں کے ددیال کی طرف سے بھی رشتہ جا کے ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ اب یہ رشتہ داری اگر اوپر دشمنیاں ہو گئی تھی، جی خلافت غصب کر لی، فتح پہ قبضہ کر لیا، فلاں ہو گیا، اتنی کہانیاں گھڑی، اگر اتنے جی سیدہ فاطمہ پہ معاذ اللہ جو ہے سیدہ فاطمہ پر ظلم کیا، گھر کو آگ لگا دی، اگر اتنے سارے معاملات ہوتے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیوں علی کے پڑپوتے کی شادی ابو بکر کی پڑپوتی اور پرنواسی سے ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ اوپر جتنی کہانیاں عبداللہ بن سبا کی اولاد کی گھڑی ہوئی ہیں، ان کی قرآن نے جو کہا رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے، وہ ساری کہانیاں ہی رہ گئی ہیں۔ یہ وہاں بھی نرم دل تھے، نیچے آ کر اولاد میں بھی نرم دل ہے۔ اور مجھے تو تعجب یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم فقہ جعفری سے ہیں، ہم فقہ جعفری سے ہیں۔ کیوں جی فقہ جعفری سے کیوں؟ ہم امام جعفر صادق کو مانتے ہو، امام جعفر صادق کو مانتے، امام جعفر صادق کی نہیں مانتے، امام جعفر صادق کو مانتے، امام جعفر صادق کی نہیں مانتے، کہ جعفر صادق کہہ رہے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین۔ اور یہ احقاق الحق کتاب ہے، اس کی کتاب ہے، اور اس کے اندر اس نے اسی صفحے میں جہاں پہ یہ ولدنی ابو بکر مرتین، وہاں پہ امام جعفر صادق کا قول نقل کیا۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں کوئی بندہ آیا، اس نے آ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف سب و شتم شروع کر دیے، سیدنا ابو بکر صدیق پہ تبرہ شروع کر دیا،
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے سامنے تو اس پہ تنقید کرتا ہے جو میرے آباء و اجداد ہے، کیا کوئی شریف آدمی اپنے آباء و اجداد کو گالیاں دینا برداشت کر سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ شریف لوگ اپنے آباء و اجداد کو گالیاں نہیں دیتے، تو جس امام کا نام لے کر مذہب بنائے بیٹھے ہیں، اگر شریف ہوتے تو امام کے دادا کے جو ہے ماں کے پر نانا اور پر نواسا کو گالیاں نہ دیتے، اس پہ تبرہ نہ کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ امام کو کا نام تو لیا ہے تمن کے لیے، لیکن امام کی نہیں مانی۔ اور ایک اور بات، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بندہ آیا، پوچھنے لگا تلوار کے اوپر، اسلحے کے اوپر، تلوار وغیرہ کے اوپر زیور لگا سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا نعم، لگا سکتے ہیں۔ دلیل کیا دی؟ قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، لگا سکتے ہیں اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے نیام پہ زیور لگایا ہوا تھا۔ لگا سکتے ہیں، دلیل کیا؟ ابو بکر صدیق نے عمل کیا۔ پوچھنے والا تو آگے سبا کی اولاد میں سے تھا، کہنے لگا انت قلت صدیق، کیا آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے نعم هو صدیق من لم یقل له الصدیق وهو زندیق، جو اسے صدیق ابو بکر کو صدیق نہ کہے وہ زندیق ہے۔ امام جعفر صادق کا یہ فتویٰ ہے۔ تو یہ محبتیں خاندان اہل بیت کی